اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے سحر، یہ عظیم الشان دعا حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس دعا کو امام محمد باقر علیہ السلام ماہ رمضان میں سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ دعائے سحر سے پہلے میں اتنا بھی عرض کر دوں کہ سحری کھانا مستحب ہے، اس کا بے حد ثواب بیان کیا گیا ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہو یا کھجور ہو یا کوئی بھی چیز، آپ ستو یا دوسری چیز جو استعمال کرنا چاہیں، اس کے سحری میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت سحر اور افطار سورہ انا انزلنا پڑھے، کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان اس ثواب کا حامل ہوگا جیسے کوئی راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ تو سحری کے وقت جہاں ہم کھانے کا خیال رکھتے ہیں، جہاں اور سحری اور افطاری کا خیال رکھتے ہیں، وہاں ان معنوی چیزوں کا اور معنوی غذاؤں کا خیال بھی رکھیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے سورہ انا انزلنا۔ سحر کے وقت بھی سورہ انا انزلنا پڑھیں اور افطار کے وقت بھی سورہ انا انزلنا پڑھیں۔ جو آدمی ان دونوں ٹائم میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے گا، بیچ کا جو فاصلہ ہے اس کو اتنا ثواب ہوگا جیسے کوئی راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ تو آئیے امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ بہترین دعا پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں ہر سحری کے وقت۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں خلوص کے ساتھ اس دعا کی تلاوت کی توفیق اور اس کا شرف عنایت کرے، اور ہمارے والدین عزیز و اقربا حاجی محمد جواد اصفہانی، تمام علماء، شہداء، صالحین، خدمت گزاران، خاص طور سے علامہ ذیشان درجوادی علی اللہ مقامہ، جن کے مفاتیح الجنان کے ترجمے سے ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں، اور سب کو اس دعا سے فائدہ پہنچا، جملہ مومنین و مومنات کو بھی سحر کے وقت ہماری اس دعا سے بہرہ مند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم إني أسألك من بهائك بأبها وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل، اللهم إني أسألك بجلالك كله، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير، اللهم إني أسألك بنورك كله، اللهم إني أسألك من رحمتك بوسعها وكل رحمتك واسعة، اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بعزها وكل عزتك عزيزة، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطعت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها،
اللهم إني أسألك من علمك بأنفضه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك برضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بحبها إليك وكلها إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفقره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشان والجبروت، وأسألك عن كل شان وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيب لي به حين أسألك فاجبني یا اللہ. اس کے بعد جو دعائیں چاہیں دعا کریں، خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگی. آئیے اپنی بہترین دعا، سب سے اہم دعا، وہ دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور دعا ہے جو مختصر ترین سب سے چھوٹی دعا سحر ہے. اگر کوئی طولانی دعا نہیں پڑھ سکتا ہے، وقت کم ہے، تو یہ دعا پڑھ لیجیے آپ. آئیے میرے ساتھ ریپیٹ کریں، دہرائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سحر. یا مفزعی عند قربتی ویا غوثی عند شدتی. إليك فزعت وبك استغثت وبك لذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فاغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي وردني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. يا عدتي في قربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي. أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. اس دعا کا ترجمہ ملاحظہ کریں. اے رنج و غم میں پناہ گاہ، اے سختیوں میں فریاد کو پہنچنے والے، مدد کرنے والے، میں تیری پناہ میں آیا ہوں اور تجھ سے فریاد کر رہا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں. تیرے علاوہ میں کسی کی پناہ نہیں چاہتا ہوں اور نہ کسی سے طالب وسعت ہوں. پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے، میری فریاد رسی فرما اور میرے رنج کو دور فرما دے.
اے وہ پروردگار جو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر دیتا ہے اور زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میرے تھوڑے اور معمولی اعمال کو قبول فرما دے، میرے بڑے اور بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دے کہ تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ خدایا میں تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو دل کے اندر اترا ہوا ہو، وہ یقین چاہتا ہوں جو مجھے حاصل ہو جائے کہ مجھ تک وہی پہنچے جو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے، اور پھر مجھے اسی معیشت پر راضی کر دے جو تو نے میرے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اے بہترین رحم کرنے والے، اے رنج و غم کے ذخیرے، اے سختیوں کے ساتھی اور نعمتوں کے ولی، اے رغبتوں کی انتہا، تو ہی ہر عیب کا چھپانے والا ہے، ہر خوف میں امن دینے والا ہے اور ہر لغزش میں بچانے والا ہے۔ لہذا میری خطا کو معاف کر دے اے ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ تسبیحات بھی ہیں جو مختصر ہیں، اخبار الاعمال میں نقل کی گئی ہیں، آئیے ان کو بھی پڑھیں، یہ بھی دعائے سحر میں شمار ہوتی ہیں۔ سبحان من یعلم جوارح القلوب، سبحان من یحصی عدد الذنوب، سبحان من لا يخفى علیہ خافیۃ فی السماوات والارضین، سبحان رب الودود، سبحان الفرد البت، سبحان العظیم العظم، سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الحنان المنان، سبحان الرؤوف الرحيم، سبحان الجبار الجواد، سبحان الكريم الحليم، سبحان البصير العليم، سبحان البصير الواسع، سبحان الله على إقبال النهار، سبحان الله على إدبار النهار، سبحان الله على إدبار الليل وإقبال النهار، وله الحمد والمجد والعظمة والكبرياء مع كل نفس وكل طرفة عين وكل لمحة سبق في علمه، سبحانك ملء ما أحصى كتابك، سبحانك زنة عرشك، سبحانك سبحانك سبحانك۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو دعائے سحر امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے اور امام رضا علیہ السلام نے نقل کی ہے، شروعات میں جو ہم نے پڑھی تھی، آئیے اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ جو لوگ عربی نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ اس کی گہرائی تک جا سکیں اور سمجھ سکیں کہ واقعاً صبح سویرے جب واقعاً رات جاتی ہوئی ہوتی ہے اور سحر کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس وقت امام نے ہمارے لیے کون سی دعا انتخاب کی ہے اور کس انداز سے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ کہتے ہیں اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاہ وکل بہائک بہی، خدایا میں تیرے انوار میں سے نورانی ترین مراتب انوار سے سوال کر رہا ہوں، اور تیری ہر نورانیت نورانی ہے، لہذا میں تیری ہر نورانیت کے ذریعے سوال کر رہا ہوں۔ خدایا میں تیرے جمیل ترین جمال کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، تیرا ہر جمال جمیل ہے، لہذا تیرے ہر جمال کے ذریعے اور وسیلے سے سوال کر رہا ہوں۔ خدایا میں تیرے جلیل ترین جلال کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، حالانکہ تیرا ہر جلال جلیل ہے، اور میں تیرے ہر جلال کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں۔ خدایا میں تیری عظیم ترین عظمت کا واسطہ دے رہا ہوں، اور تیری ہر عظمت عظیم اور سپریم ہے، لہذا میں تیری ہر عظمت کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں۔ خدایا میں تیرے نورانی ترین نور کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، اور تیرا ہر نور نورانی ہے، لہذا تیرے ہر نور کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں۔ خدایا میں تیری وسیع ترین رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، جبکہ تیری ہر رحمت وسیع ترین ہے، اور میں تیری ہر رحمت کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں۔ خدایا میں تیرے کامل ترین کلمات کے ذریعے سوال کر رہا ہوں، جبکہ تیرے تمام کلمات کامل ہیں، اور میں تیرے ہر کلمے کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں۔ خدایا میں تیرے اکمل ترین کمال کے ذریعے سوال کر رہا ہوں، حالانکہ تیرا ہر کمال کامل ہے، اور میں تیرے ہر کمال کے ذریعے اور اس کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں اور سوال کر رہا ہوں۔ خدایا میں تیرے عظیم ترین نام کے ذریعے سوال کر رہا ہوں، جبکہ تیرا ہر نام عظیم ہے، اور تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں۔ خدایا میں تیری عظیم ترین عزت کے ذریعے سوال کر رہا ہوں، جبکہ تیری ہر عزت عزیز ہے، اور میں ہر عزت کے ذریعے سوال کر رہا ہوں۔ خدایا میں تیری نافذ ترین مشیت کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، جبکہ تیری ہر مشیت نافذ ہے، اور میں ہر مشیت کے
وسیلے سے سوال کر رہا ہوں خدایا، میں تیری اس قدرت کے وسیلے سے جو ہر شے پر حاوی ہے سوال کر رہا ہوں، اور تیری ہر قدرت حاوی ہے اور میں تیری ہر قدرت کے ذریعے سوال کر رہا ہوں خدایا، میں تیرے نافذ ترین علم کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، اور تیرا ہر علم نافذ ہے، اور میں تیرے ہر علم کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں خدایا، میں تیرے پسندیدہ قول کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، جبکہ تیرا ہر قول پسندیدہ ہے، اور میں تیرے ہر قول کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں خدایا، میں تیرے محبوب ترین مسائل کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، جبکہ تمام مسائل تیری نگاہ میں محبوب ہے، اور میں تیرے جملہ مسائل کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں خدایا، میں تیرے شریف ترین شرف کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، جبکہ تیرا ہر شرف شریف ہے، اور میں تیرے ہر شرف کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں خدایا، میں تیرے دائمی اقتدار کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، جبکہ تیرا ہر اقتدار دائمی ہے، اور میں تیرے ہر اقتدار کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں خدایا، میں تیرے بہترین ملک کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، جبکہ تیرا ہر ملک بہترین ہے، اور میں تیرے ہر ملک کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں خدایا، میں تیری بلند ترین بلندی کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، تیری ہر بلندی اونچی اور بلند ہے، لہذا میں تیری ہر بلندی کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں خدایا، میں تیرے قدیم ترین احسان کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، جبکہ تیرا ہر احسان قدیم ہے، اور میں تیرے ہر احسان کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں خدایا، میں تیری کریم ترین آیات کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، تیری تمام آیتیں کریم ہیں، اور میں تیری تمام آیتوں کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں خدایا، میرا سوال اس شان و جبروت کے وسیلے سے ہے جو تیرے لیے ہے، اور میں تیری ہر شان اور تیری ہر جبروت کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں خدایا، ہر اس وسیلے سے سوال کر رہا ہوں جس کے ذریعے تو دعا کو قبول کر لیتا ہے، لہذا مالک میری دعا کو قبول کر لے، پروردگار جو کچھ بھی ہم نے دعائیں کی ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، اور جو دعائیں ہم نے نہیں کی ہیں ان دعاؤں کو دنیا و آخرت میں تو ہماری بھلائی کو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمیں تمام حسنات دنیا و آخرت عنایت فرما، اس دعا کو ہمارے والدین اس اقربا علی و مجوال اسفانی اللہ وقامان المؤمنین و المؤمنات و مومین ذوی الحقوق جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، پروردگار سحر کے وقت ان کی مغفرت، ان کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دینا، اور پروردگار ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو اور ہمارے تمام ایسا اقربا رشتہ دار جو کچھ بھی ذلیل حقوق ہے، پروردگار ان سب کو نیک توفیقات عنایت فرما، ہم سب کی عبادت کو قبول فرما لے، اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اور ماہ رمضان کے بچے ہوئے دنوں میں پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عنایت فرما۔ سلام ہو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ آپ نے اتنی بہترین دعا ہمیں تعلیم دی جس میں توحید کا وہ درس اور وہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کے ایک ایک نام، ایک ایک عظمت کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے۔ اہل بیت نے ہمیں یہی توحید سکھائی ہے اور اسی توحید کا درس دیا ہے۔ ماہ رمضان میں سحر کے وقت، افطار کے وقت اسی خدا وحدہ لا شریک کو یاد کرے، اور اسی کے ذریعے سے، اسی کے وسیلے سے، اسی کی عظمتوں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اس سے دعا کرے، پروردگار ہر ایک کی دعا کو قبول کرے گا، اور تمام مریضوں کو پروردگار جلد صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے بحق محمد وآل الطاہرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔